السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ عمران خان حکومت نے اپنے ہی منتخب ارکان کی جاسوسی شروع کر دی ہے۔ اپوزیشن کی جاسوسی ہوتی رہتی ہے، اپوزیشن ارکان کے آگے پیچھے ادارے لگائے جاتے ہیں، کبھی اینٹی کرپشن، کبھی آئی بی، کبھی کوئی ادارہ۔ لیکن اب یہ پہلی بار ایسا سنا ہے کہ حکومت نے اعلانیہ، یہ نہیں ہے کہ اعلان نہیں کیا، اعلانیہ طور پر اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کروانا شروع کر دی ہے، اور پھر ساتھ ہی دھمکی لگائی ہے کہ جو بندہ اگر ادھر ادھر گیا تو پھر ادھر ہو جائے گا، یعنی وہ نکال دیا جائے گا پارٹی سے، جیسے ماضی میں ہوا تھا۔ ماجرا کیا ہے بتاتا ہوں آگے چل کے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی آخری امید آج ہے سپریم کورٹ میں، جو صدارتی ریفرنس ہے اس میں، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہ تمام ارکان کو بلایا ہوا اپنی ان کی رائے کے لیے۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے رائے مانگی تھی، سپریم کورٹ نے اب حکومت سے اپوزیشن کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن سے رائے مانگ لی ہے، اور کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، شو آف ہینڈ نہ بھی ہو، سیکریٹ بیلٹ بھی ہو، تو کم از کم ووٹ کی شناخت ہو سکے، اگر بعد میں الیکشن کے بعد اگر پڑتال کروائی جا سکے، جانچ پڑتال ہو سکے، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن پہلے ماجرا جو عمران خان کی حکومت لوگوں کی، یعنی اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کرنے جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت نے کڑی نظر رکھی ہوئی اپنے ارکان پر، اور کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے حکومت کا گھیرا تنگ کیا ہے سینٹ کے انتخابات کو لے کر، اور جس طرح پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے اب سامنے آ گئی ہے۔ اب تو اسد عمر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے جناب کہ وہ جو سندھ میں فیصل ووڈا کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں دیا گیا۔ اسد عمر صاحب کاریگر آدمی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح بات کرتے ہیں تو اپنے پاؤں پر پانی نہیں آنے دیتے۔ وہ یہ نہیں، نہ فیصل ووڈا کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں، نہ عمران خان کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی سندھ کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور وہ اگر ڈی سیٹ ہو جائیں تو ان کی جگہ تو ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ درست فیصلہ ہے، مناسب فیصلہ ہے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا۔ مگر ان کے اوپر جو اعتراض ہے کہ اگر وہ سینٹ میں منتخب ہو جانے کے بعد نااہل قرار دیے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اعتراض بھی مناسب ہے۔ یعنی کپتان بھی ٹھیک ہیں اور کپتان کے فیصلے کے خلاف بات کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، یعنی کمال قسم کی وہ انہوں نے اسد عمر صاحب نے دو لوگوں میں پنگا ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہے، دو لوگوں میں اختلاف رائے ہے، اور یہ دونوں کو خوش کر رہے ہیں۔ لیکن وزن جو ہے ان کی بات میں وہ یہ کہ یہ بہرحال یہ ہے کہ سیٹ ٹھیک، ان کو ٹکٹ ٹھیک نہیں دیا گیا۔ بہرحال اب کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو بندہ خلاف بات کرے گا سیدھی عمران خان صاحب کے رائے کے خلاف، ان کے فیصلے کے خلاف، تو ظاہر ہے پھر وہ اس طرح تو سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنی ایک جمہوریت ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ معاملہ کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر جو ٹکٹیں پارٹی کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گروپنگ ہے اتنی، اور اس کے بعد اپوزیشن پیچھے چڑھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اب جو خطرہ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اپنے جو اکثریت ہے جو، یا جتنی تعداد ہے پی ٹی آئی کی، اس کے مطابق شاید اپنی نشستیں سینٹ کی نہ حاصل کر سکے۔ اور یہ ہم شروع دن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو ٹینشن تھی عمران خان صاحب کو، وہ پہلے دن سے یہی تھی، جس وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو بھیجا، اور جس کے بعد وہ صدارتی ریفرنس لے کر سپریم کورٹ میں چلی گئی حکومت۔ صدارتی ریفرنس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تھا، تو آرڈیننس بھی آ گیا، اور آرڈیننس بھی ایسا ہی جیسا اسد عمر صاحب نے بات کی ہے۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو، آپ بھی ٹھیک ہو، تو آرڈیننس ایسا ہے کہ جس کی ضرورت یعنی نہیں بھی آتا تو بھی فرق نہیں پڑنا تھا، آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ مشروط ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے وہ رائے طلب کی ہوئی الیکشن کمیشن سے۔ تو وہ ساری ٹینشن اس وجہ سے تھی کہ جناب خان صاحب کو اپنے ایک بھی رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ بکنے والے ہیں، یہ بک جاتے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر ووٹ جو دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک وہ ویڈیو بھی کی تھی، وہ جو ویڈیو ویکسین تھی چیئرمین نیب والی، وہ تو کام کر کے یہ الٹی پڑ گئی تھی۔ یہ ویڈیو آنے کے بعد ویڈیو میں بیٹھے کردار جو پیسے لے رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں پیسے دینے والے تو پرویز خٹک صاحب ہیں، تو پرویز خٹک صاحب کو تو تھوڑا بہت عمران خان صاحب نے کینڈے میں کرنے کی کوشش کی، وہ شاید ہو گئے، یا ابھی وہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ایک پرویز خٹک پر اثر ہوا اس ویڈیو کا، کیونکہ ایک تیر
پرویز خٹک صاحب کی طرف بھی چلایا گیا تھا ویڈیو لا کر، اور دوسرا تیر ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف تھا تو وہ تو نہیں چلا، اپوزیشن والا نہیں چلا، پرویز خٹک صاحب پہ بہرحال وہ تیر ذرا نشانے پہ لگا، تو پرویز خٹک صاحب جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے پاس، کیونکہ وہ سپریم کورٹ والا جو آخری امید ہے سپریم کورٹ والی وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کروانا کا فیصلہ کیا۔ ایک تو اب میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خان صاحب نے ایک بڑے اپنے ماتحت ایک بڑے انٹیلیجنس ادارے کو یہ کہا کہ ذرا پتہ تو کرو کہ بھائی ان کے پیچھے کون ہے، اپوزیشن کے پیچھے یہ کیوں اتنا پر اعتماد ہو کر انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو اتارا ہے۔ یوسف رضا گیلانی ظاہر ہے وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور وہ سینٹ کا انتخاب، قومی اسمبلی کا انتخاب، جنرل الیکشن تو سیاستدان کے لیے وہ ہار جیت میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سینٹ کا انتخاب تو کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، پورا پکا حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس حساب کتاب کے بعد ہی بندہ آتا ہے کہ جناب جیت جائیں گے۔ اگر جیت کی امکان کم ہو تو پھر وہ بندہ، تگڑا بندہ تو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی کسی کھانا پوری کر دی جاتی ہے، جیسے لاہور میں پنجاب میں پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف صاحب کے داماد کو، راجہ عظیم الحق منہاس کو ٹکٹ دے دی، ورنہ اگر یہاں پر یقین ہوتا تو یہاں پر کسی کو ٹکٹ دے دیتے، کسی تگڑے کو، کسی اور کو، پارٹی کے بڑے لیڈر کو دے دیتے۔ پیپلز پارٹی کے کافی سارے پنجاب کے بڑے لیڈر ہیں جن کی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے سینٹ میں، مگر کیونکہ یہاں پر امکان نہیں ہے، یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہم جیت نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے ایک بس وہ سندھی میں کہتے ہیں اس کو ککھو کا اردو یا انگریزی ڈمی کا کینڈیڈیٹ دے دیا تاکہ کھانا پوری ہو جائے کہ جناب ہم بھی پنجاب میں موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے عمران خان صاحب ہو گئے ٹینشن میں کہ یوسف رضا گیلانی کو، یعنی پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کی اکثریت ہونے کے باوجود، پتہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس جو ہے وہ اپوزیشن سے 14-15 ووٹ زیادہ ہیں، اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی کو جو سینٹ کا ٹکٹ ملا ہے تو کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، لہٰذا ایجنسیوں کو انہوں نے اپنی ماتحت ایجنسیوں کو کہا ذرا پتہ تو کرو ان کے پیچھے کون ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سی شخصیات ہیں، ہمارے اندر کے لوگ ہیں۔ وہ تو انہوں نے کہا، لیکن اب عمران خان صاحب نے اپنی جو ایجنسیوں کو یہ بھی کہہ دیا، یعنی اپنی ماتحت ایجنسیوں کو، جس میں اسپیشل برانچ بھی ہو سکتی ہے، جس میں آئی بی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہیں، اور ہو سکتی ہے نہیں ہیں، جن کو کہا ہے، یعنی وہ اپنے کام پر لگ گئی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ کہا ہے انہوں نے کہ جناب آپ پتہ کرو کہ میرے ارکان اسمبلی کس کس سے ملتے ہیں، ان کے رابطے کہاں پر ہیں، وہ جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جناب دیکھو کہ کون کسی چائے خانے پر بیٹھا ہوا ہے، کون کسی کافی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کون ہے، چائے کا بل کس نے ادا کیا، کافی کا بل کس نے ادا کیا، کس کی گاڑی کی لوکیشن کہاں پہ ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کس کے موبائل کی لوکیشن کہیں کسی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کی لوکیشن کے ساتھ تو نہیں میچ کر رہی، کہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو نہیں گھوم پھر رہے، تو وہ انہوں نے لگا دیا۔ اب یہ کام ہوتے ہیں خفیہ کرنے والے، مگر حکومت کے ترجمان اللہ ان کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں، اور ترجمان اگر ہو فردوس عاشق احوان صاحبہ اور شہباز گل صاحب تو وہ تو یوں بتا دیتے ہیں کہ جناب کیا چل رہا ہے۔ تو فردوس عاشق احوان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات بتا دی کہ جناب ہم اپنے ارکان کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب مانیٹرنگ پہ لگا دیا ہم نے لوگوں کو، اداروں کو، اور تمام ارکان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا قرض ہے، جو وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو پھر بڑی سرجری ہوگی، بڑی سرجری، جس سرجری کے لیے وہ پی ڈی ایم نے جس کا علاج بھی ڈھونڈ رکھا ہے، وہ علاج ہم نے آپ کو پہلے بتایا لیکن مختصراً آگے جا کے بتاتا ہوں کہ بڑی سرجری ہوگی۔ سرجری کیا ہوگی؟ سرجن ہے عمران خان صاحب، فردوس عاشق احوان کے لیے عمران خان صاحب سرجن ہیں، اور وہ قابل سرجن ہیں، اور بااعتماد سرجن ہیں، اور بااختیار سرجن ہیں، لہٰذا وہ بہت بڑی سرجری کریں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں وہ اپنے 20 ارکان کو نکال چکے ہیں۔ یہ ویسے بہت بڑا جھوٹ ہے، 20 ارکان کو انہوں نے نکالا نہیں تھا، وہ اپنی ٹرم پوری کر گئے تھے ایم پی ایس۔ ٹرم پوری کرنے کے بعد اس کے دوران ہی انہوں نے پی ٹی آئی، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے عمران خان صاحب پہ حتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ حتک عزت کا دعویٰ کرنے کے بعد ظاہر ہے پارٹی کہاں کسی کو، وہ دعویٰ تو ثابت نہیں ہوا، وہ تو بابر اعوان صاحب نے جا کر معافیاں شافیاں مانگی، وہ الگ کہانی ہے، پہلے بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ 20 ارکان کو نکالا تو اب بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی ارکان کو اب ان کو یقین ہو چلا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد، پبلکلی یہ بات کرنا کہ جناب ہم اپنے ارکان کی جاسوسی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہو چلا ہے کہ ہمارے ارکان تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کچھ ظاہر ہے یعنی جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو سینٹ میں پی ٹی آئی کو فرق پڑ سکتا ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے اب یہ سیدھا پہلے جاسوسی پہ لگایا لوگوں کو، اور اب سیدھا کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کی جاسوسی
کروا رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم نے اس جاسوسی کا ان کو پتہ تھا، پی ڈی ایم کو شک تھا، یا ایک ظاہر پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا 2-4 دن آگے کی سوچتے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کر دیا، جو فارمولہ پیش کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینے والا ایم این اے اگلے ٹکٹ کا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اگلے ٹکٹ کا حقدار ہوگا اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ جو سپریم کورٹ نے، فرض کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرض اس طرح نہیں کرتے کہ کیا کرے گا، لیکن کیونکہ 2 آپشن ہیں، اگر سپریم کورٹ نے قابل شناخت ووٹ والا فیصلہ بھی دے دیا کہ جناب ووٹ کی بعد میں پڑتال ہو سکے گی، دیکھا جا سکے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، کل کو اگر کوئی شکایت لے کر آتا ہے یا تحقیقات ہوتی ہیں تو اس میں اگر پتہ چل جاتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں پی ڈی ایم کو، یوسف رضا گیلانی کو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے ووٹ دیا اور وہ پکڑے گئے بعد میں، الیکشن کے بعد پکڑے گئے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں، کیونکہ وہ نااہل تو نہیں ہو سکتے، یہاں پر نہیں لگتی فلور کراسنگ کی شک نہیں لگتی، تو وہ نااہل بھی نہیں ہوں گے، ان کو پی ٹی آئی ڈی سیٹ بھی نہیں کر سکے گی۔ لیکن اگر وہ کل کو جنرل انتخابات میں جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب آپ تو بے وفا ہو، آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، تو اس صورت میں پی ڈی ایم ان کو ٹکٹ دے گی، یعنی پی ڈی ایم الیکشن الائنس تو نہیں ہوگا، لیکن ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جناب اگر وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے مقبولیت والا علاقہ ہوگا، حلقہ ہوگا، تو وہاں پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی، اگر وہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت والا حلقہ ہوگا تو وہاں مسلم لیگ نون اس امیدوار کو یا اس شخص ایم این اے کو ٹکٹ دے گی، اور اگر وہ چاہیں گے کہ کسی بھی علاقے میں آزاد کھڑے ہوں، یعنی جو ان کا حلقہ ہے وہاں آزاد کھڑے ہوں، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ سپورٹ کریں گی، فلی سپورٹ کریں گی۔ یہ اسی وجہ سے حل نکالا گیا کہ کہیں سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ نہ آ جائے کہ ووٹ کی تحقیقات ہو سکتی ہے، ووٹ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جسے اب کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ نے تجویز مانگی ہے، رائے مانگی ہے کہ کاؤنٹر فائل دیکھے جا سکیں، اگر لوگ کل کو کوئی شکایت لے کے آتا ہے کہ جناب ووٹ کی پڑتال کرنی ہے، تو ووٹ کی پڑتال یا ووٹ کی تحقیقات کے لیے اگر پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ایکس وائی زیڈ نے فلاں فلاں کو ووٹ دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے بھی احتیاطاً پی ڈی ایم نے اپنی حکمت عملی بنائی تھی، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ ہے جاسوسی کا۔ تو کپتان کرکٹ میں بھی اپنے لوگوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے کہ کون کس کے گروپ میں ہے، یہ وہ جو کرکٹ کے اندر لابنگ ہوتی تھی، اب یہاں پر بھی کپتان نے لابنگ شروع کر دی ہے، اور جاتے جاتے یہ کہ وہ جو ہیں عبدالقادر صاحب بلوچستان والے، انہوں نے آزاد لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروا دیے ہیں، اور اس کے لیے 2 ایم پی ایز چاہیے ہوتے ہیں، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، تو وہ تو ان کو مل گئے ہیں، اور باقی بلوچستان سے میرا خیال ہے 7-8 اور ایم پی ایز ان کو درکار ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں لے لوں گا۔ تو بلوچستان میں جو 1 سیٹ ملنی تھی پی ٹی آئی کو، لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ملے گی۔ سندھ میں فیصل ہوڈا کا رولا پہلے ہی ہے، تو اب یہ جاسوسیاں کرواتے رہیں، مگر معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے دن بدن نکلتا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ سے جو آئے گا اس کے بعد ظاہر ہے باقی پھر اپوزیشن بھی اپنی حکمت عملی بنائے گی، لیکن اب تک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آخری امید ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جاسوسی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔